جن لڑکیوں سے اپنی جوانی نہیں سنبھلتی پھر ان کے گھر والے خودکشیاں کرتے ہیں۔ حبیب صاحب کا نام بڑا مشہور تھا بازار میں، ان کی کتابوں کی دکان تھی، بک سٹور تھی ان کی۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا دبئی میں جاب کرتا تھا اور جو بیٹی تھی وہ پڑھائی سے فارغ ہو گئی تھی، اور چھوٹی بیٹی جو ہے میٹرک پڑھ رہی تھی۔ یہ چھوٹی سی فیملی تھی حبیب صاحب کی، اور بڑا بہترین گھرانہ تھا ان کا۔ ان کے گھر کے سامنے نا ایک گھر خالی تھا روڈ کے دوسری طرف، جو اس کا مالک مکان تھا نا، کچھ چھوٹی سی فیملی ڈھونڈ رہا تھا، کچھ چھوٹی فیملی ہو تاکہ محلے والے تنگ نہ ہوں۔ ان کو ایک لڑکا مل جاتا ہے، اکیلا لڑکا تھا، وہ رہتا تھا یہاں پہ فیکٹری ایریا میں، جاب بھی کرتا تھا، وہ ساتھ پڑھائی کرتا تھا۔ اور نا حبیب صاحب کی اس سے اچھی سلام دعا بن گئی، آتے جاتے سلام دعا کرتا۔ لڑکا تمیز والا تھا، بڑا گورا چٹا خوبصورت گبرو جوان تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد دیکھتے ہیں کہ حبیب صاحب کہ اس کے لڑکے کی صحت کمزور ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں برخوردار، جب تم آئے تھے تو بڑے صحت مند تھے، بڑے اچھے تھے دکھنے میں، یہ کیا ہو گیا تمہارا رنگ جھلس گیا بالکل۔ وہ کہتا ہے انکل جی میں کیا بتاؤں، میں نا کبھی گھر سے باہر رہا نہیں، مجھ کو گھر کا کھانا کھانے کی عادت تھی، میں باہر کا کھانا کھا رہا ہوں، میرا معدہ خراب ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس طرح کے مسالے ہوتے ہیں اور میدے والی روٹی ہوتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بس یہی وجہ بنی ہے، میں اب دوائیوں پہ لگا ہوا ہوں۔ حبیب صاحب کہتے ہیں دیکھو، ہمسایہ ہی ہمسایہ کے کام آتا ہے، جہاں ہمارے گھر میں اتنا کھانا بنتا ہے، ایک بن جائے کھانا اور بن جائے گا، ایسا کیا کرو شام کو جب آتے ہو نا تو ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کرو۔ کہتا نہیں انکل آپ تکلف کریں گے، کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کا بھی حق ہے، ہمسائے ہیں۔ لڑکے نے بڑا شکریہ ادا کیا، اور لڑکے نے کہا میں سارے کھانے کے پیسے دوں گا۔ حبیب صاحب نے کہا بیٹا ایسی بات نہیں ہے۔ اب نہ کھانا لگ گیا۔ جو حبیب صاحب کی بیٹی تھی نا، وہ جوانی کی اس دہلیز میں قدم رکھ چکی تھی جس دہلیز میں لڑکیاں جو سی ہیں اپنا کوئی ہم سفر ڈھونڈتی ہیں، باہر تانکہ جھانکی کرتی ہیں۔ وہ اس لڑکے کو آتے جاتے دیکھتی تھی، کتنا سلجھا ہوا لڑکا ہے، محلے میں ایسا لڑکا کوئی بھی نہیں ہے، خوبصورت جوان لڑکا ہے، کتنی اچھی تمیز دی ہے گھر والوں نے، اس کے بارے میں اچھے اچھے خیالات تھے لڑکی کے۔ اب وہ حبیب صاحب نے گھر پہ آئے کہا کہ شام کو لڑکا آئے گا، وہ ڈیلی آیا کرے گا اس ٹائم، تو باہر کھانا لٹکا دینا، خود لے جایا کرے گا۔ تو حبیب صاحب کی بیوی کھانا بنا کے باہر لٹکا دیتی، وہ لے کے چلا جاتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، وہ کھانا بنا کے رکھے لیکن لڑکا لینے نہ آئے۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا۔ تو حبیب صاحب کی بیٹی نے اپنے ابو سے کہا کہ وہ لڑکا کھانا لینے نہیں آ رہا، سامنے جو لڑکا ہے۔ حبیب صاحب نے کہا اچھا۔ اس کے گھر گئے تو دیکھا بستر پہ پڑا ہے اور بخار میں تپ رہا ہے۔ کہتا ہے جی پتہ نہیں، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کھانا لینے بھی نہیں آیا۔ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، دوائی لے کے دیتے ہیں، اور نہ ڈاکٹر نے کہا اس کو نرم غذائیں دو، کھچڑی ٹائپ۔ اب حبیب صاحب نے گھر پہ کہہ دیا بھائی جو یہ لڑکا ہے نا اس کو کھچڑی بنا کے دینی ہے۔ کھچڑی بنا کے ماں تو کہتی ہے بھائی بیٹا کون پکڑا کیا ہے، جب گھر پہ ابو تھے 2 دن ابو پکڑا کے آگے۔ ایک دن امی ابو کو کچھ کام پڑ گیا، وہ گھر سے چلے گئے۔ بھائی دبئی میں تھا، چھوٹی بہن کہتی بھائی میں تو یہ کام نہیں کرتی۔ اب بڑی بہن کہتی ہے چلو میں ہی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے کھچڑی ڈالی ہے اور لے کر چلی گئی، دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے آواز نہ آئی، 2-3 بار دستک دی ہے، کوئی آواز نہ آئی۔ دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ کھل گیا، اندر چلی گئی تو واش روم سے آواز آ رہی پانی گرنے کی، تو سمجھ گئی شاید واش روم میں ہے۔ اب اس نے نا ٹیبل پہ رکھا ہے کھانا، اور وہاں سے جب واپس پلٹنے لگی ہے تو لڑکا اتنے میں واش روم سے نکل آیا۔ وہ کہتا ہے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ لوگ ایسے تکلف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، تو مجھے معلوم نہیں تھا آپ یہاں پہ آئی ہیں، ورنہ میں گھر میں خود لے جاتا۔ ایسا کریں کہ نا یہ برتن لے جائیں۔ اس نے برتن خالی کیے اور پلیٹیں اس لڑکی واپس کر دی، وہ لے کے گھر آ گئی۔ اب لڑکی نے جب یہ پہلی بار ہمت کی تھی نا، وہ ڈرتے ڈرتے گئی تھی۔ اب اسے 2-3 بار بات ہو چکی، تو اس لڑکی کا نا جو جھجک تھی ختم ہو گئی۔ اب اس نے کیا کرنا، جتنے دن بیمار رہا نا، وہ بڑے مزے سے اس کے لیے کھیر بناتی، کبھی کھیر اور کبھی کھچڑی بنا کے گلی سے دیکھتی ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور بھاگ کے جاتی اس کے گھر میں، وہ کھچڑی رکھ کے آ جاتی، اور اس سے نا آہستہ آہستہ فرینکنس ہو گئی، باتیں شروع کر دی اسے کرنی لڑکے سے ساتھ۔ ایک دن وہ گھر سے نکل رہی ہے تو محلے کی ایک عورت تھی، جو عورت کیا تھی پورا لاؤڈ سپیکر تھی، اس نے نکل کے دیکھ لیا۔ اب اس نے تو پورے محلے میں شور مچا دیا کہ حبیب صاحب کی بیٹی جو سی نا اس لڑکے کے پاس جاتی ہے، اور وہ فلاں فلاں فلاں۔
اب جیسے گوسپ ہوتا ہے سارے محلے میں پھیل گئی بات۔ حبیب صاحب کو بڑا غصہ آیا، اپنی بیٹی کو منع کیا، خبردار تم نے آئندہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اب ان دنوں میں ان کا پیار نا، پیار کی نئی نئی چنگاڑی لگی تھی ان کو۔ اب لڑکا تو اتنا پاگل نہیں تھا پیار میں، لیکن لڑکی پیار میں بہت پاگل تھی۔ اب نہ لڑکی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، کھڑکی سے دیکھتی رہتی، آتا جاتا، اور وہ نا کھڑکی سے دیکھتا نا، وہ نا غور کرتا، اپنے کام پہ جاتا پھر آ جاتا۔ اب لڑکی کو صبر نہیں ہو رہا، اس کو دیکھے بغیر نا چین نہیں ہو رہا۔ لڑکی نے نا جا کر نا اس کے گھر کے باہر ایک پتھر میں لپیٹ کے کاغذ پھینک دیا۔ جب کاغذ پھینکا ہے تو لڑکے نے پڑھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ لڑکی کہتی ہے کچھ نہ ہو تو ایک بار شکل ہی دکھا جاؤ، میں تو دیدار کو بھی ترس گئی ہوں۔ لڑکے نے اگنور کر دیا۔ اب لڑکی سے رہا نہ گیا، پھر ایک شام کو دیکھتی ہے گلی میں کوئی ہے تو نہیں ہے، اس کے گھر پہ جاتی ہے، جو ونڈو باہر کھلتی ہے اس پہ دستک دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اب میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی، تو تم مجھ سے ملنے آئے ہو، میں نے تم کو کتنے خط پھینکے ہیں۔ وہ گاہے بگاہے اس گھر میں خط پھینکتی رہتی تھی۔ وہ لڑکا کہتا ہے دیکھو میرے ساتھ نا یہاں پہ جو میں پڑھتا ہوں نا، تو میرے ساتھ یہاں روم خالی ہوتا ہے، میرے بہت سے دوست آ کے یہاں پہ پڑھتے ہیں، شام کے ہم لوگ اکٹھے پڑھتے ہیں، تو خط مت پھینکنا، پھر ان کے ہاتھ خط لگ گیا تو مشکل ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، بس تم ملنے آؤ۔ وہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کیا پلان بناتا ہوں، پھر بتاتا ہوں میں۔ شام کو نا وہ کسی بہانے گھر آتا ہے، اس کی ماں، لڑکی کی ماں نماز پڑھ رہی ہے، چھوٹی بہن دوسرے کمرے میں ہے۔ اسے یقین تھا کہ شام کو وہی آیا ہوگا۔ دروازہ کھولا ہے، دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکا کہتا ہے میرے روم میں تو لڑکے ہیں، یہاں تو نہیں مل سکتے۔ لڑکی کہتی ہے ساتھ ہی نا دوسری گلی میں چھوٹی نہر تھی، ایک نہر نکل رہی تھی، وہاں میری دوست کا گھر ہے، میں دوست کو ملنے کے بہانے رات کو وہاں آ جاؤں گی، تم پہنچ جانا، میں تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، میں تمہارے ساتھ زندگی بتانے کے لیے نا ایک پلان بنایا ہے، تمہارے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ لڑکے نے کہا ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے، میں وہاں نہر پہ تو بڑا انتظار کروں گا۔ ابھی اس نے شام کو دیکھا کہ ماں باپ سو ہی نہیں رہے۔ اس نے شام کو سوتے وقت والدین دودھ پیتے تھے، دودھ میں ملائی بیہوشی کی دوائی اور والدین کو پلا دی، وہ بیہوش ہو گئے۔ اب اس نے جناب گھر کی عزت تار تار کرنے کا پورا پلان بنا لیا۔ اس کی ایک غلطی اس کو کہاں لے کے جائے گی یہ سوچا نہیں تھا اس نے۔ گھر سے نکلی ہے، نہر کے پاس پہنچی ہے، 5-7 منٹ میں وہاں پہنچ گئی، اور ادھر ادھر دیکھتی ہے کوئی نظر نہیں آ رہا اس کو، بڑی پریشان۔ میں نے تو کہا تھا کہ یہاں میں تمہارا انتظار کروں گی، آیا نہیں۔ ایسے دیکھتی ہے آگے ایک سائے میں کوئی بندہ بیٹھا ہے اندھیرے میں، اس کے پاس پہنچی ہے تو وہاں پہ ایک اور شخص بیٹھا تھا، اس کو دیکھ کے ڈر گئی کہ رات کے اس ٹائم یہ کون ہے پتہ نہیں۔ یہ واپس پلٹنے لگی ہے تو لڑکے نے کہا ڈرو مت بہن، مجھ کو توصیف نہیں بھیجا ہے، آپ کے لیے خط لے کے آیا ہے، یہ خط پڑھ لیں آپ، وہ بیمار ہے اور میرے گھر پہ ہے، تو میں اپنے گھر لے گیا اس کو، اور اس کو اس نے کہا ہے آپ وہاں پہ آ کے ملو۔ لڑکی نے تحریر پڑھی ہے نا، تو تحریر اسد کی لگ رہی تھی کہ میں تمہارے دیدار کو ترس رہا ہوں، بس ایک جھلک دکھا جا، بخار میں تڑپ رہا ہوں۔ تھوڑی سی شعر لکھ کے اس نے وہ تحریر لکھی تھی۔ اب لڑکی کو یقین ہو گیا کہ تحریر توصیف کی ہے۔ اب نا لڑکی تمہارا گھر کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں 5 منٹ کے فاصلے پہ ہی ہے۔ لڑکی کے ساتھ چلی پڑی، ساتھ ہی آگے نا موٹر سائیکل کھڑی ہے۔ وہ کہتا ہے بائک پہ بیٹھ جاؤ، اسی سواری پہ میں آپ کو واپس چھوڑ جاؤں گا ملاقات کے بعد۔ لڑکی نے پہلی غلطی کی، اس پہ اعتبار کیا، دوسری غلطی کی، اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئی، بیٹھ کے چلی گئی، کہاں سے جنگلوں سے ہوتا ہوا کہیں اور جب پہنچا نا بائک، یہ گھر آیا، گھر کے اندر موٹر سائیکل چلی گئی ہے، وہیں پہ کمرہ تھا، کمرے میں وہ لڑکا گیا ہے، پیچھے لڑکی چلی گئی ہے۔ لڑکی جا کے کمرے میں دیکھ رہی ہے کہ کہاں ہے میرا پیار، میری محبت کہاں پہ ہے۔ اتنے میں دروازہ بند ہونے کی آواز آئی ہے، پیچھے سے جو لڑکا تھا وہ دروازہ بند کر لیا۔ وہ کہتی ہے کہاں ہے توصیف؟ اتنے میں کمرے سے 2 لڑکے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی توصیف سے کم نہیں ہیں، توصیف نہ صحیح ہم صحیح۔ وہ کہتی ہے کیسا مذاق ہے؟ اس رات وہ اتنی چیخی ہے اور چلائی ہے کہ اس کی آواز دیواروں سے گونج گونج کے واپس کمرے میں رہتی ہے۔ بڑی کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ان 3 درندوں نے حیوانیت کا وہ ننگا کھیل کھیلا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔
ساری رات ان کی حوث کا نشانہ بنتی رہی۔ صبح جب ہوئی ہے، کمرہ بند کر کے وہ لوگ چلے گئے یہاں سے۔ اس کا دل کر رہا تھا میں زور زور سے چیخوں۔ اب سوچتی ہے ہمسائے میں لوگ سوچیں گے پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ اب میں نے رات تو باہر گزار دی، میرے ماں باپ تو اٹھ کے ہوں گے، میں کس منہ سے ان کے پاس جاؤں گی؟ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کی۔ اگلی رات پھر وہ لڑکے لوگ آئے، انہیں اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا، اس کو لے گئے وہاں سے۔ وہ کہتے ہیں کیا کریں گے اس کا، ہمسائے میں معلوم پڑ گیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس کو لڑکی کو لے گئے، آگے کسی طوائف کے آگے بیچ دیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے، وہ عورت کہتی ہے اس لڑکی سے، تمہاری جیسی لڑکیوں کی میں ماں ہوں۔ اس کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے تو میرا نگینہ ہے، ہیرا ہے، اور اس ہیرے کو ہر رات کوئی نہ کوئی رگڑتا۔ وہ جب تنگ آ گئی نا، سوچتی ہے میں نے غلطی کی، میں وہاں سے اگر گھر پہنچ جاتی تو شاید میرے ماں باپ مجھے معاف کر دیتے۔ ایک جو اس کے پاس اکثر آتا تھا لڑکا رات گزارنے کے لیے، اس سے کہتی ہے، ترلے کرتی ہے کہ مجھ کو یہاں سے لے جا، فلاں فلاں جگہ پہ میرے ماں باپ رہتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو اس بندے نے اس کو وہاں سے نکالا، لے کے پہنچا اس کے والدین گھر پہ۔ وہاں جا کے پتہ لگا کہ والد نے خودکشی کر لی تھی، اور والدہ بستر پہ ہے۔ جو بھائی دبئی میں تھا، پیچھے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے نا، وہ واپس آ گیا، بھائی کی بھی شادی ہو گئی، اور بہن جو ان سی ہے ابھی شادی قابل ہے۔ جب دروازہ کھولا ہے بھائی نے، تو بھائی نے اسے قبول تو نہ کیا، اور اسے کہا کہ دیکھ میری بہن، تو نے جو غلطی کر لی ہے نا، اس کے بعد تمہارے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ تو باپ کی موت کی ذمہ دار ہے، ماں تیری بستر پہ پڑی ہے، محلے میں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں ہے۔ اچھا کیا تم نے واپس نہیں آئی، اگر آ گئی ہو نا تو واپس چلی جاؤ، یہی سوچ لو تمہارے لیے ہم مر گئے، ہمارے لیے تم مر گئی۔ وہ جو لڑکی اتنے امید کے ساتھ گھر پہنچی تھی، اسی مرد سے واپس چلی گئی۔ پھر اسی مرد نے اسے شادی کر لی، پھر اس مرد کی یہ بیوی بنتی ہے، اس کے بچے کی ماں بنتی ہے، پھر اپنی یہ تحریر لکھتی ہے کہ اگر جوانی اگر سنبھل کے چلو نا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر جوانی سنبھالی نہ جائے نا تو بہت سے درندے بیٹھے ہیں جو آپ کی جوانی کو کھلونا بنا دیں گے۔ وہ لڑکی کئی سال تک کھلونا بنی رہی، کبھی کسی کے ہاتھ وہ جو ہیرا تھا وہ رگڑ رگڑ کے نا وہ کندن بن گیا تھا۔ عورتیں جب بہک جاتی ہیں نا، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خدا حافظ۔